السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ عبادت کا مہینہ۔ اگر رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور چلا گیا مگر آپ کی عبادت میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا تو یا تو آپ عبادت کی اس بلندی کو پہنچ گئے ہیں جس میں اضافے کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ آج کے اس دور میں ایسے لوگ بہت کم ہی نظر آتے ہیں، یا پھر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں یہ مہینہ ملا مگر کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں بتلایا جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے میں عبادت کا کیا شیڈول تھا۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو یہ جان لے کہ عبادت صرف نماز ادا کرنا، روزہ رکھنا، صدقہ کرنا اور دیگر نیک کام کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز عبادت ہے جس کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر کے آئے ہیں اور آپ نے اس کو کر کے دکھلایا ہے۔ غرض کہ ہر وہ کام قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ جو بھی کام قرآن و سنت کے مطابق ہے اس کو کرنا عبادت ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں کون کون سی عبادتیں کرتے تھے۔ اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا کیا شیڈول تھا۔ عام طور پر ازواج مطہرات اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان المبارک کے مہینے میں کیا کیا کام کرتے تھے، وہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں، کچھ جو کام بتلاتے ہیں وہ اس طرح سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کے بالمقابل رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کثرت سے کرنے لگتے تھے۔ اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے قرآن پڑھتے تھے۔ اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے سے صدقہ کرتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، اور ایسے ہی اس مہینے میں اس کے آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن تراویح کی نماز با جماعت ادا کیا، لیکن بعد میں اس خوف سے کہ کہیں یہ تراویح کی نماز امت پر فرض نہ ہو جائے، اس وجہ سے با جماعت نماز ادا کرنے سے چھوڑ دیا، ہٹ گئے اور تنہا نماز ادا کرنے لگے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کے بالمقابل رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت و صدقات اور قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ ہم بھی اس بابرکت مہینہ میں کثرت سے عبادت کریں، لیکن ایک چیز دھیان دیں، ہم جو عبادت کر رہے ہیں اس میں ایک چیز دھیان میں رکھیں کہ ہماری عبادت شریعت کے مطابق رہے۔ اگر ہماری عبادت شریعت کے خلاف ہے تو وہ عبادت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، خواہ وہ عبادت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، کتنی اچھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ شریعت کے خلاف ہے تو وہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے عبادت کرتے وقت ہمیں اس بات پر دھیان دینا چاہیے کہ عبادت ہماری اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق نہ ہو،
بلکہ وہ عبادت شریعت کی بتلائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہو۔ میرے بھائیوں، آج کے اس دور میں عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ فخریہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آج اتنی رکعت نماز ادا کیا، یا ہم نے آج اتنے زیادہ اچھے کام کیے۔ میرے بھائیوں، عبادت میں یہ نہ دیکھیں کہ ہم نے اتنی رکعت نماز ادا کیا، یا یہ نیک کام کیا، یا وہ اچھا کام کیا، بلکہ اس بات پر توجہ دیں کہ آپ نے جو نماز ادا کیا ہے، کیا اسی طرح سے نماز ادا کیا ہے جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے، خشوع و خضوع کے ساتھ، رکوع اور سجدہ مکمل ادائیگی کے ساتھ، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے۔ کیا ہماری نماز ویسی ہی ہے، یا ہم نے نماز ادا کرنے کے نام پر زمین پر سجدے میں صرف چونچ مار کر کے اپنی نماز مکمل کر لی ہے؟ یا ایسے ہی ہم نے جو نیک کام کیا، کیا اس کا مقصد اللہ رب العزت کی خوشنودی مقصود تھی، یا اس عبادت کا مقصد، اس نیک کام کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی نظروں میں ہم اچھے بن جائیں، لوگوں کی نظروں میں ہم اچھے نظر آئیں؟ اگر یہ سب مقصد رہا ہے تو اس سے باز آ جائیں، اور جو بھی نیک کام کریں اس کا مقصد اللہ رب العزت کی خوشنودی ہو، لوگوں کی خوشنودی مقصود نہ ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے، صدقہ کرنے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں توفیق دے کہ ہماری زندگی تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں گزر جائے۔ اے ہمارے پروردگار، ہماری نماز، ہمارے روزہ اور ہمارے دیگر عبادتوں کو قبول فرما، اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔